रहे हैं 99 GN न्यूज़ और प्रोग्राम महफिल अदब के साथ मैं हूँ रुबैया चौधरी। जब जीना चाहता था तो दुश्मन हजार थे, अब मरना चाहता हूँ तो कातिल नहीं मिलता। आज के प्रोग्राम में मैं जिस शख्सियत का जिक्र करूँगी वो है मिर्ज़ा गालिब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत फेमस शायर हैं, बरसगीर के एक बहुत फेमस शायर हैं, जिनके शेर अक्सर आजकल बहुत सी महफिलों में पढ़े जाते हैं, डेली रूटीन में बहुत से लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मियाँ वासिफ साहिब मौजूद हैं, जिनसे हम शायरी सुनेंगे, जिनकी किताब गहराई बहुत जल्द मार्केट में भी दस्तयाब होगी। आज हम उनसे शायरी की तफसील से गुफ्तगू करेंगे, शायरी के बारे में कि उन्हें शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ और वो किस तरह की शायरी पसंद करते हैं, किस शायर को सुनना पसंद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी वासिफ साहब, आपने मुझे ये बताना है कि आपको पोइट्री का शौक़ कैसे पैदा हो गया और किस किस्म की पोइट्री आप पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ 99 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया है कि जो मेरी पोइट्री है, जो शायरी है, वो लोगों तक पहुँच सके। शायरी का आगाज़ जो मैंने पहले शायरी पढ़ता था, मिर्ज़ा गालिब साहब थे, अल्लामा इकबाल या जो भी था, तो उनको पढ़ के शौक़ पैदा हुआ है कि मैं भी कुछ ऐसी शायरी लिखूँ, शायरी करूँ। बस उसी वजह से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और कैसी पोइट्री पसंद करते हैं, मज़ाहिया या सीरियस? पोइट्री शुरू में मैंने पहले मज़ाहिया भी की, उसके बाद अब थोड़ी सीरियस चल रही है, सैड चल रही है, बस यही है। मतलब ज़िंदगी के साथ साथ आपने पोइट्री का रुख भी चेंज कर लिया। हाँ, पहले मज़ाहिया की और अब सीरियस लाइफ की तरह ही कर लिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ आप सुना दें अपना लिखा हुआ, कोई हमद या फिर कोई पोइट्री, कोई शेर, कुछ भी। सबसे पहले माँ के ऊपर एक मैंने लिखी जी जी बिल्कुल थी, सुनाएं। वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बेलौस जो करती थी प्यार सिर्फ माँ थी, बेलौस जो करती थी प्यार सिर्फ माँ थी, मेरा करती थी जो एतबार सिर्फ माँ थी, मेरा जो करती थी एतबार सिर्फ माँ थी। लोग कहते रहते थे बहुत बुरा मुझको, लोग कहते रहते थे बहुत बुरा मुझको, लेकिन कर देती थी इनकार सिर्फ माँ थी, लेकिन कर देती थी इनकार सिर्फ माँ थी। बिछड़ना इस हस्ती से कोई आसान ना था, बिछड़ना इस हस्ती से कोई आसान ना था, जिसे देख कर आता था करार सिर्फ माँ थी, जिसे देख कर आता था करार सिर्फ माँ थी। आराम से सो जाते थे जब सब घर वाले, आराम से सो जाते थे जब सब घर वाले, मेरा करती रहती थी इंतज़ार सिर्फ माँ थी, मेरा करती रहती थी इंतज़ार सिर्फ माँ थी। मिलेगी ना अब वो नेमत कभी वासिफ, मिलेगी ना अब वो नेमत कभी वासिफ, जान मुझ पे करती थी निसार सिर्फ माँ थी। बहुत खूब। बेशक माँ एक अजीम हस्ती है, अपने बच्चों का बहुत करती है, खुद भूखी रह लेती है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। बिल्कुल ऐसा ही गीले पे सो जाती है लेकिन बच्चों के लिए हमेशा खुशक चारपाई, खुश बिस्तर ही वो कोशिश करती है कि मिल जाए उन्हें। तो बहुत खूब आपने ये शायर पढ़े। इसके अलावा आप किस शायर की पोइट्री सुनना पसंद करते हैं? ये मिर्ज़ा गालिब साहब हैं जी। उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल साहब हैं। जी ये तो बहुत फेमस शायर हैं पाकिस्तान के। अल्लामा इकबाल तो एक कौमी शायर हैं। जी जी। तो अब के जो शायर हैं, इनमें से किसकी पोइट्री सुनना पसंद करते हैं आप? अब के शायर तो मैं अभी नहीं सुनता। अच्छा, पुराने ही सुनते हैं। तो पुराने ही पाकिस्तान सुनता के हूँ। एक अच्छे खासे शायर। जी जी। जी उनमें से किसी की शायरी कोई हो सुनाना हाँ, चाहते हैं मिर्ज़ा आप? गालिब साहब का जो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी वो सुना देता हूँ। जी। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ, इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं नहीं से। इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं भी बड़े काम का। मिर्ज़ा गालिब तो वाकई ही पाकिस्तान के और बरसगीर के बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी शायरी तो बच्चा बच्चा जानता है। ये शेर बहुत खूब था जो मैंने अभी पढ़ा भी, कि इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं भी बड़े काम का। पाकिस्तान का और दुनिया का हर आशिक और
موسٹلی ویسے بھی لوگ یہ شعر بہت اچھے سے جانتے ہیں. ان کا ایک اور بہت مشہور شعر ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کیا لکھا ہے غالب, قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کوئی شاعری کبھی کسی محفل میں یا گھر والوں کو کوئی سنانا پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل, دوستوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں جی آپ؟ بالکل, دوستوں جو بھی ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں ملتے ہیں, جب بھی کچھ نیا لکھتا ہوں پہلے ان کو سناتا ہوں, دوستوں کو سناتا ہوں. اور آپ نے بک لکھ لی, پوری کی پوری بک لکھ لی, کیا زندگی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بک لکھی یا جسٹ شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بک لکھی آپ نے؟ شوق سے بھی لکھی ہے, اور پھر کچھ ایسے واقعات یعنی مل جاتے تھے, کچھ دوست ویسا بتا دیتے تھے تو ان کو نوٹ کر کے میں فوراً سے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ یعنی کہ لکھ لیتا ہوں. کوئی ایسا واقعہ آپ کی بک کا, مطلب کوئی فیمس چیز بک کی جس کی پوری بک کی نا جو آپ کی نشاندہی کرتی ہو کہ پوری بک کے بارے میں بتا دے, کوئی ایسا بک میں لکھا ہو آپ نے؟ ہاں کچھ ویسے جو ہے بک کا نام گہرائی ہے, گہرائی, کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہاں ہم کہیں کہ بک کا نام واقعی یہی ہونا چاہیے تھا؟ ہاں وہ کتاب میں کچھ اشعار ایسے ہیں کچھ دوستوں کے اوپر یا ویسے بھی ہیں زندگی کی مسئلے, گہرائی یا جہاں ایسے ہی ہے یعنی وہ سمجھنے کے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے. مثلا جیسے ایک میری غزل کا شعر ہے جی کہ وہ زیادہ مجھے پسند ہے. کون سا آپ غزل کی ہمیں سنا دیں؟ غزل ہی سنا چلے دوں, ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ آپ کی غزل کے بارے میں, اور وہ بھی اس بک کو پڑھنے میں دلچسپی رکھیں. وہ پوری غزل ہے. جی اتنا بھی کسی کے لیے پاگل نہیں ہوتے, اتنا بھی کسی کے لیے پاگل نہیں ہوتے, کچھ لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے, کچھ لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے. خواب دیکھنے کی عادت بری نہیں ہوتی, خواب دیکھنے کی عادت بری نہیں ہوتی, کچھ خواب ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتے, کچھ خواب ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتے. قصور اپنا بھی ہوتا ہے برباد ہونے میں, قصور اپنا بھی ہوتا ہے برباد ہونے میں, خوبصورت لوگ اتنے بھی قاتل نہیں ہوتے, خوبصورت لوگ اتنے بھی قاتل نہیں ہوتے. دکھاتے ہیں چہرہ اہل و عیال کو, دکھاتے ہیں چہرہ اہل و عیال کو, کچھ لوگ جنازے میں شامل نہیں ہوتے, کچھ لوگ جنازے میں شامل نہیں ہوتے. پھیلاؤ نہ ہاتھ ہر دربار پر واصف, پھیلاؤ نہ ہاتھ ہر دربار پر واصف, کچھ پیر اتنے بھی کامل نہیں ہوتے. بالکل, کچھ پیر اتنے بھی کامل نہیں ہوتے. بہت خوبصورت الفاظ تھے ان کے. اور مرزا غالب کے کچھ الفاظ میں آپ ان کی نظر کروں گی. مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, مہربان ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, میں گیا وقت نہیں ہوں جو ہاتھ نہ آؤں, میں گیا وقت نہیں ہوں جو پھر آ نہ سکوں. جی اس کے علاوہ میں آپ سے سنوں گی کہ کوئی حمد آپ نے لکھی ہو یا کوئی نعت اسلامک پوئٹری آپ کی بک میں کہ نبی پاک کی نظر کی ہو, ان کی تعریف یا اللہ پاک کی تعریف حمد میں ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں اپنی بک کا. ہاں, سب سے پہلے جو اس بک کا آغاز میں نے حمد سے ہی کیا ہے, اور حمد میں نے لکھی ہے, نعت بھی لکھی ہے, تو حمد اب سنا دیتا ہوں. جی سنائیں. بنائے ہیں تو نے زمین و آسماں, بنائے ہیں تو نے زمین و آسماں, رات ستاروں سے سجانے کی کیا بات ہے, رات ستاروں سے سجانے کی کیا بات ہے. تیرے حکم سے بدلتے ہیں رات دن, تیرے حکم سے بدلتے ہیں رات دن, کشتی کو پانی پر تیرانے کی کیا بات ہے, کشتی کو پانی پر تیرانے کی کیا بات ہے. سمندر پہاڑ دریا اور ندیاں, سمندر پہاڑ دریا اور ندیاں, پھول خوشبو سے مہکانے کی کیا بات ہے, پھول خوشبو سے مہکانے کی کیا بات ہے. کسی اور کو نہ حاصل ہوا یہ اعجاز, کسی اور کو نہ حاصل ہوا یہ اعجاز, نبی کو عرش پر بلانے کی
کیا بات ہے، نبی کو عرش پر بلانے کی کیا بات ہے، سر اپنے کو سجدے میں رکھ کر واصف، سر اپنے کو سجدے میں رکھ کر واصف، اپنے رب کو منانے کی کیا بات ہے۔ بے شک اللہ پاک کو منانے کے لیے ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ بہت ان کے الفاظ ہیں نصرت فتح علی خان کے، جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا، رب من جاندہ یار نو منانا اوکھا ہے۔ اسی میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے ایک سجدے میں رب کو منا لیا جاتا ہے، تو بے شک اللہ پاک سے کون کہلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک سجدے میں 2-4 آنسو بہا لینے سے اللہ پاک مان جاتا ہے، اور یہ تو ہم سب کا ایمان بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو عمر بھر یہی غلطی کرتے رہے، عمر بھر یہی غلطی کرتے رہے غالب، دودھ چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے، دودھ چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے۔ نہ بزم اپنا نہ ساقی اپنا، نہ بزم اپنا نہ ساقی اپنا، نہ شیشہ اپنا نہ جام اپنا، نہ شیشہ اپنا نہ جام اپنا، اگر یہی ہے نظام ہستی تو زندگی کو سلام اپنا۔ جی میں واصف صاحب سے گزارش کروں گی کہ کوئی بھی اپنا مزاحیہ شاعر سنا دیں، کوئی بھی آپ کی جو مزاحیہ پوئٹری آپ نے لکھی ہوئی ہے اس میں سے کوئی ایک زیادہ اشعار یا کوئی ایک آدھا شعر سنا دیں آپ۔ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں جی جو میں نے مزاحیہ لکھا تھا، جو آج کل پیار چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں ہے۔ جی جی خون ان کا آیا کہ 1000 چاہیے، اچھا خون ان کا آیا کہ 1000 چاہیے، اگر آپ کو ہمارا پیار چاہیے، اچھا اگر آپ کو ہمارا پیار چاہیے، ہم بھی چلائیں گے فیس بک روزانہ، اچھا ہم بھی چلائیں گے فیس بک روزانہ، ٹچ موبائل میری سرکار چاہیے، ٹچ موبائل میری میری سرکار۔ سرکار چاہیے۔ اور آپ اپنی بک کے ذریعے یا لائیو عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی بک سے عوام کو کیا سبق ملے گا، یا اس طرح آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام میرا یہی ہے عوام کے لیے کہ آپ کی جو زندگی ہے جی انسانوں کے لیے بلائی پر گزرنی چاہیے، بالکل کسی سے آپ کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے، جو آپ کی ایفرٹ ہے، جو کوشش ہے، کسی کی بھلے کے لیے ہونا چاہیے، میرا خیال یہی زندگی ہے۔ چلیں تھینک یو سو مچ جی۔ مرزا غالب کے غزل کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں گی۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دکھ دے کر سوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو، شہر دل میں اداسیاں کیسی، شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو، مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو، تم بھی جینا محال کرتے ہو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام کا اینڈ کروں گی، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئی شخصیت کا ذکر کروں گی، ایک نئے شاعر کو لے کے آؤں گی آپ سب کے ساتھ، اور نئے ٹاپک پہ نئی گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے ربیہ چودھری کو